جی پیارے بچوں، یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 کا بقیہ حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہمارے جتنی مشق ہوئی ہے بقیہ سوالات اس حصے میں ہوں گے، اور آپ نے یہ تمام جو مشق کے سوالات ہیں ان کو اپنی کتاب پہ مکمل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 5 ہے، کالم الف کا جو جواب ہے وہ آپ نے کالم بے میں سے ڈھونڈنا ہے اور اسے کالم جی میں لکھنا ہے۔ اس کی میچنگ نہیں کرنی، یعنی ملانا نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب جو ہے وہ کالم جی میں آپ سامنے لکھیں گے۔ رحمت کا جواب ہے بخشش، خطا کار، گناہگار، سونا، کندن، مالک، والی، اور معاف کرنا ہے درگزر کرنا۔ اور اگلا سوال نمبر 6 جو ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ صرف ان کے معنی ہیں، آپ کو ان کے الفاظ جو ہیں وہ بک پر ملیں گے۔ تو بک پر جو ہے پہلا لفظ ہے ملجا کا معنی ہے جائے پناہ، ماوا ٹھکانہ، کرنوں کرنوں سے، صدیوں سے، بد اندیش برا چاہنے والا، اور کایا کا حالت۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ سوال نمبر 7، مصیبت کا خوشی، غریب امیر، زیر زبر کھرا کھوٹا، اور ادھر کا ہے متضاد ادھر۔ اور یہ ان سوالات کے بعد ہیں آپ کے نعت میں جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات۔ سوال ہے، پہلا سوال ہے، رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، اور لقب ہوتا ہے کہ وہ ایسا نام جو کسی خوبی کی وجہ سے کسی کو دیا جائے، وہ لقب۔ دوسرا سوال، یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ یتیموں کا والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ یہ لیا نظر آ رہا ہے، کچھ مس ہو گیا یہاں سے، مگر یہ لکھا ہوا ہے کہ کہا گیا ہے۔ جیم ہے، یعنی سوال نمبر 3، ہرا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہرا سے مراد وہ غار ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، مس حام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے مس حام کو کندن بنانے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اچھے انسان بن گئے۔ اور 5واں سوال، عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ اس کا جواب، عرب پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے سوالات کے جوابات ہیں، یہ آپ نوٹ بک پر لکھیں گے۔ کوئی ایک نوٹ بک لے لینی ہے اور اسی پر یہ لکھنے والا کام جو ہے وہ کر لینا ہے، اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ سوالات کے بعد مرکزی خیال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب پر صدیوں سے چھائی جہالت کا خاتمہ کر دیا اور آخرت بہتر کرنے کے طریقے بتائے۔ یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو بھی یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اور اگلا جو کام ہے وہ ہے نعت میں جتنے بھی مشکل الفاظ آئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، تاکہ آپ صحیح طرح سے سمجھ لیں، اور ان کو تمام مشکل الفاظ کو آپ انڈر لائن کریں گے اور ان کے معنی سامنے لکھتے جائیں گے، تاکہ آپ جب اشعار پڑھیں تو آپ کو ان کے مطلب کی سمجھ آ جائے۔ ماوا کا معنی ہے ٹھکانہ، غلام، خریدا ہوا انسان، خطا کار، گناہگار، بد اندیش برا چاہنے والا، مفاسد جھگڑا، قبائل قبیلہ کی جمع، گروہ یا جماعت بھی ہو سکتا ہے۔ ہیرا ایک غار کا نام ہے۔ نسخہ کیمیا کا مطلب ہے سونا بنانے کا طریقہ، اور اس سے مراد ہے قرآن پاک، یعنی قرآن پاک کو نسخہ کیمیا کہا گیا ہے۔
اگلا لفظ کندن، اس کا معنی ہے سونا، کرنوں سالہ سال سے یا صدیوں سے۔ کایا پلٹنا، بازی الٹنا یا حالت بدلنا، یہ دونوں معنی آ سکتے ہیں، بازی الٹنا یا حالت بدلنا۔ بیڑے کشتی، اور پھرنا کا ہے واپس ہونا۔ اگلا لفظ یتیم، جس کا باپ مر جائے، مولا آقا، درگزر کرنا، معاف کرنا، دل میں گھر کرنا، دل میں جگہ بنانا، زیر و زبر کرنا، تہو بالا کرنا، تر نہیں آئے گا، تہو بالا کرنا۔ شیر و شکر کرنا، بہت دوستی کرنا، سوئے قوم، قوم کی طرف، مسحام، کچا تانبا یا ناخالص سونا، یعنی جو سونا خالص نہیں ہوتا اس کو بھی مسحام کہتے ہیں، اور کچا تانبا بھی، یعنی جس میں ملاوٹ کی ہوتی ہے یا اس کو پکایا نہیں گیا ہوتا، وہ اس کو کہتے ہیں مسحام۔ کھرا اور کھوٹا، اصلی اور نقلی، جہل جہالت، لمعان لمحہ یا ایک ہی بار، موجے بلا ڈبو دینے والی طوفانی لہر، اور رخ کا مطلب ہے سمت۔ اب آپ کا جو سوال نمبر 8 ہے وہ اعراب ہیں، اعراب لگانے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے اعراب لگائے ہیں، کافی واضح ہیں۔ آپ نے ان کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے کوئی غلطی نہ ہو اور صحیح جو ہے وہ آپ اعراب لگا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بھی آپ اعراب غلط لگائیں گے اس کا تلفظ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اور آپ کا لفظ بھی غلط ہوگا، اس لیے آپ نے اس کی بہت زیادہ مشق کرنی ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے، اور وہ مشق سے ہی صحیح طرح سے آپ کو اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ یہاں پر ہماری جو ہے وہ ساری مشق کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہے، اور ساتھ میں نعت کا سارا کام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ کا گھر کا کام ہے، وہ ہے کہ آپ نے نعت کو زبانی یاد کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مشق میں مختصر سوالات کے جوابات تھے، یعنی شارٹ جو کوسچنز ہیں جس میں آپ کے خالی جگہ پر ہے، خالی جگہ پر کے ساتھ آپ کے MCQs، معنی جملے، کالم ہے، اس کے بعد پھر معنی متضاد ہیں، اعراب ہیں، یہ سارا کام آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور سوال جواب جو ہیں اور مرکزی خیال ہے اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اور اردو بے کا جو کام ہے وہ ہے آپ نے خط نمبر 2 ہے آپ کی قندیل ادب پر، تحفہ وصول ہونے پر ماموں کرام خط کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اس خط کے حقے کے مطابق ہی جو ہے نا جب لکھیں گے تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ لکھنا ہے۔ گھر کے کام میں خط کو آپ نے صرف یاد کرنا ہے، اور جو نیکسٹ آپ کا کام ہے وہ ہے ہمارا اگلا یونٹ جو ہوگا اگلے لیکچر میں، وہ مادر ملت فاطمہ جناح ہے، اس کی آپ نے ریڈنگ پہلے سے ہی کر لینی ہے، کیونکہ لیکچر میں ریڈنگ نہیں ہوگی بلکہ ہم اس کے معنی کو اور اس کی مشق کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کام آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے آپ کا کام ساتھ ساتھ مکمل ہوتا جائے اور کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔